السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس کے اندر نظام کی اطاعت کی بات کی جا رہی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے رسول مومنین سے کہہ دے اگر تم اللہ کے نظام سے محبت کرتے ہو۔ یہاں پر یہ چیزیں اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، الفاظ تو وہی ہوں گے جو ہم بولتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ الفاظ تو یہی ہیں۔ ہم تو اپنے ہی جو الفاظ بولتے ہیں انہی کی روح سے بات سمجھ سکتے ہیں۔ اب انسانوں سے محبت یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر اللہ کی محبت وہ نہیں ہو سکتی جو ایک انسان کی دوسرے انسان سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت کیا ہے؟ اس کے قوانین کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا۔ یہ بڑے مشکل کانسیپٹ ہیں، مشکل اس سینس میں ہیں کیونکہ ریلیجیس انٹرپریٹیشن ہر جگہ ڈومیننٹ ہے، پریویل کی ہوئی ہے، اس لیے پھر ہمیں قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پھر کانسیپٹ ان کو مشکل لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریلیجیس انٹرپریٹیشن پڑھی ہوتی ہیں، وہی دماغ میں بسی ہوتی ہیں۔ اس سے جو پیچھے والی آیت ہے، آیت نمبر 30، حالانکہ بالکل چھوٹی آیت ہے، میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کا ٹائم کم ہو، لیکن کیونکہ الفاظ اس قسم کے تھے کہ اس میں وقت زیادہ لگا، سمجھانے پڑتے ہیں، ادروائز تو اگر ان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہ کیا جائے تو پھر ان ویڈیوز کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی ویڈیوز کا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ کیونکہ ہم نے کانسیپٹ کو تو ضرور کلیئر کرنا ہوتا ہے، تو ایک ویڈیو میں کم از کم ایک آیت تو ہو جائے۔ یہ جو چھوٹی آیت ہے، بڑی آیات کو تو ہم ان کے ویڈیوز جو ہے پارٹ وائز کر دیتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی آیات ہیں، لیکن ان کے اندر جو کانسیپٹ ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، کنڈینسڈ ہیں، تو اس لیے ہم پھر بات کو پورا سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے سارا وہ سینیریو رکھتے ہیں قرآن کریم کا جو ہے۔ تو کہتا ہے کہ تو اس میں ہم نے کیا سمجھا کہ اللہ کے ساتھ محبت اس طرح سے نہیں ہے جیسے انسانوں کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت اس کے قانون کے ساتھ محبت، اور قانون کے ساتھ محبت کیا ہے کہ اس قانون کو سمجھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، اپنے انفرادی معاملات میں بھی، اجتماعی معاملات میں بھی، نظام بنانا اس کی روح سے، اسٹیٹ کی سطح کے اوپر، تو یہ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ محبت۔ تو کہتا ہے کہ اے رسول مومنین سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اس کے قوانین کی روح سے قائم کردہ نظام سے محبت کرتے ہو، یہ ہے اس کا معنی۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اب قرآن کریم کے جو اولین مخاطب ہیں وہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، کہ اے رسول ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے نظام سے محبت کرتے ہو تو تم اس نظام کی اطاعت کے لیے میرے پیچھے چلو۔ اتباع کا مطلب پیچھے چلنا ہوتا ہے، اور یہ رسول کی ذاتی اتباع نہیں ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ کے اوپر واضح کر دیا ہے کہ کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ تم میری ذاتی اطاعت کرو، اتباع کرو، بالکل نہیں۔ یہاں پر ایز اے ایگزامپل بتایا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے کہ جیسے میں اللہ کے قوانین کی اتباع کر رہا ہوں ویسے تم بھی میرے پیچھے پیچھے چلو، یعنی ویسے تم بھی انہی قوانین کی اتباع کرو۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ فَاتَّبِعُونِی، کہ جو رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ
اگر تم اللہ کے نظام سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اس نظام کی اطاعت کرنے کے لیے تم مجھے فالو کرو۔ وہ فالو کرنا کیا ہے کہ جیسے میں اللہ کے قوانین کی اتباع کرتا ہوں، جیسے میں اللہ کے قوانین کو ایک نظام کی شکل میں رائج کرنا چاہتا ہوں، تم بھی میرے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اسی طرح تم بھی وہی کچھ کرو جو میں کر رہا ہوں۔ اور رسول کیا کرتے تھے؟ اللہ کے قانون کی اتباع۔ تو ان کے پیچھے چلنا کیا تھا؟ اللہ کے قانون کی اتباع کرنا۔ جیسے رسول کرتے تھے ویسے ان کے صحابہ نے کیا۔ اب سمجھ آئی یہ چیز؟ تو یہاں پر کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی اتباع تو اس کے قرآن کی روح سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ ان روایات کی روح سے جن کو انہوں نے اقوال رسول کہا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد جمع کی گئی، جیسا کہ ہسٹری میں آ رہا ہے۔ یہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے، ہسٹری بتا رہی ہے کہ فلاں محدث اس کا ڈیٹ آف برتھ اور اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ یہ ہے، تو اس کی روح سے ہم 300 سال کہہ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ یہ ہسٹری یہ جنہوں نے لکھی وہ تو عربوں کے خلاف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، انہوں نے لکھی۔ اب انہوں نے کب لکھی؟ جن کے متعلق کہا کہ انہوں نے یہ اقوال پیش کیے، وہ کب کے تھے؟ وہ فرضی شخصیات تھیں یا واقعی تھی؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے سامنے تو جو ریکارڈ ہے ہسٹری کا، ہم تو اسی کے مطابق بات کر سکتے ہیں۔ حتمی بات قرآن کی ہے۔ قرآن نے تو نہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کون سا تھا، وہ کس سن میں پیدا ہوئے، کس سن میں وفات پائی۔ وہ اس لیے کہ اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ ان قوانین کی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فلاح کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اپنی کتاب میں دیے ہیں۔ اب ہم ان کو سمجھنے کی بجائے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے، ہم ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ کون تھا، کس کی کس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا۔ ہم ان معاملات میں قصے کہانیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ انہوں نے جو کیا ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، وہ اپنے عمل کا جواب دہ ہیں، تم ان کے عمل کے جواب دہ نہیں ہو۔ ہم تم سے تمہارے متعلق پوچھیں گے، تمہارے عمل کا معاوضہ ہوگا، تم سے پہلے لوگوں کا تم سے معاوضہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہمارا تمام فوکس، آپ جتنے بھی دیکھ لیں، جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں ریلیجن کے، جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں، آپ یہ دیکھ لیں، سب کا سب ان کا فوکس کیا ہے؟ وہ قصے کہانیاں کہ فلاں حق پر تھا، فلاں باطل تھا، فلاں کی جنگ ہوئی، اس میں فلاں یہ ہوا، فلاں کی یہ فضیلت ہے، فلاں کی یہ برائی ہے، وہ انہی کے اوپر چلے ہوئے ہیں۔ تو یہ شیطانیت ہے۔ قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو یہ چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دماغ کو صحیح جگہ پہ فوکس کرنا کہ ہماری ضرورت کی چیز کیا ہے، وہ ہے اللہ کے قوانین، قصے کہانیاں نہیں جو پچھلے لوگوں کے انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو ان کو بیان کرنا، ان کی روح سے کوئی عقائد وضع کرنا، کسی کی فضیلت تراش لینا، کسی کی برائی کو تراش لینا، اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے نظام کے ساتھ محبت کرتے ہو، چاہتے ہو کہ ایسا نظام ہو جو اللہ کی قانون کی روح سے ایک اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ ہو، تو پھر تم میرے پیچھے چلو۔ جیسے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جیسے یہ قرآن کریم کی تعلیمات تمہیں بتا رہا ہوں، ویسے تم کرتے جاؤ، کیونکہ میں جس طرح سے کر رہا ہوں ویسے تم بھی کرو۔ اس سے پھر کیا ہوگا؟ وہ نظام ڈیولپ ہو جائے گا جس کے لیے اللہ نے نبی کو مبعوث کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے اس کے اندر، یہ بڑی قابل غور بات ہے، اس کو سمجھنا۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا
جب لوگ اللہ کے نظام سے محبت کریں گے، اس کو نافذ کرنے کے لیے رسول کی انہوں نے پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، ان کے پیچھے چل کے انہوں نے کیا کیا؟ اس نظام کو نافذ کیا۔ یہ نہیں کہ صرف پیروی کی، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ پیروی کس چیز کی کرنی تھی؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرائض رسالت ملے، ان میں سے ایک فریضہ رسالت جو بنیادی تھا، کیا تھا؟ کہ لوگوں کے لیے ایک نظام قائم کریں جس میں لوگوں کو انصاف ملے، رزق ملے، عزت ملے، خوشحالی ملے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو، مشکلات انسانوں کی دور ہوں، مصائب اور آلام وہ دور ہوں۔ تو ایسا نظام بنانا تھا نا۔ تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم پھر رسول کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہو کہ تم میرے پیچھے چلو، یعنی جو کام میں یہ کرنے لگا ہوں تم میرے ساتھ میری قوت بازو بنو، تم بھی یہ کرو۔ یہ ہے اس کا معنی۔ اب سمجھ آئی کہ یہ اس کو کس طرح سے انہوں نے ریلیجیس ٹرانسلیشن میں کس طرح سے اس کا بالکل الٹ مطلب بنا دیا اس کا۔ اور آگے کہتا ہے جب یہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ تمہارے اس عمل کے جواب میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب انسانوں کی اللہ کے ساتھ محبت کیا ہے؟ اس کے قانون کے ساتھ محبت، اس کے قانون کی روح سے نظام قائم کرنا، یہ ہے انسانوں کی اللہ سے محبت۔ اور اس کے لیے کرنا کیا تھا؟ صحابہ کرام کو کیا حکم دیا گیا کہ تم کے رسول کی پیروی کرو، یعنی پیچھے پیچھے چلو، جیسے ہی نظام قائم کرتے ہیں تم ان کی قوت بازو بنو اور وہ نظام قائم کرو۔ اب رسول تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے یہ اب وہی کام کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا۔ انبیاء کے دور میں جو نبی چونکہ اس وقت موجود تھے انہوں نے کیا۔ اب چونکہ ختم نبوت ہو گئی، رسالت نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب یہ قرآن ہے، قیامت تک یہ کتاب، یہ اللہ کے قانون کی کتاب۔ جیسے ملک آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی امریکہ ہے یا پاکستان ہے، اس میں پہلے سے ایک قانون بنا ہوا ہے، جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس قانون کے مطابق اس ملک کو چلاتی ہے۔ تو اب قومیں آئیں گی، چلی جائیں گی، اور قومیں آ جائیں گی، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن یہ اللہ کی کتاب یہ موجود ہے۔ اب جس قوم نے بھی اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، قانون پڑا ہوا ہے، اٹھا کے ریاست کی سطح کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کر دیں، دیٹس آل، وہ قوم جو ہے اس دنیا میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو اب انسانوں کی ضرورت نہیں رہے گی، وحی کا سلسلہ بند، نبوت رسالت کا رسولوں کا سلسلہ بند۔ تو اب کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ کتاب اللہ۔ اس کی روح سے جب ہم نظام قائم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب قیامت تک کی بات ہو رہی ہے، یہ کتاب قیامت تک چلے گی۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ اللہ کی محبت انسانوں کے ساتھ کیا ہے؟ پہلے ہم نے بتایا انسانوں کی محبت اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے قانون کو نافذ کرنا، یہ ہے انسانوں کی اللہ سے محبت۔ اب اس کے جواب میں اللہ کی محبت انسانوں کے ساتھ کیا ہے؟ کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہاری کوششوں کو ثمر بار کرے گا، کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اس کے دین کو رائج کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے، جس میں تمہاری اپنی ہی فلاح ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ جب تم قانون کے مطابق، جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق جب تم اسٹرگل کرو گے تو اللہ تمہاری اسٹرگل کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ قانون کے مطابق ہوگی، قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہوگی، اس لیے تمہاری وہ اسٹرگل جو ہے وہ فروٹفل ہوگی، ضائع نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی انسانوں کے ساتھ محبت ہے۔ دیکھا کہ کس طرح سے قرآن کریم اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ انسانوں کی اللہ سے محبت کیا ہے اور اس کے جواب میں اللہ کی انسانوں کے ساتھ محبت کیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو سمجھائیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یہ دوہرا عمل ہے، جب یہ دوہرا عمل ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟
اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ نتیجہ آگے بتا رہا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اب ترجمے ہوئے پڑے ہیں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. یہاں پر کوئی گناہ کی بات ہی نہیں ہو رہی. وَيَغْفِرْ حفاظت، مغفرت حفاظت ہوتی ہے. ہیلمٹ ہوتا ہے جو سر کے اوپر لیتے ہیں، اسی سے بنتا ہے. مغفرت اس کو بولتے ہیں، ہیلمٹ کو، کنٹو سر کی حفاظت کے لیے. تو مغفرت اسی سے یہ لفظ ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری نادانستہ لغزشوں کے نقصان دہ اثرات سے تمہیں حفاظت دے گا. اب سمجھ آئی کہ یہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ کیا ہے؟ یہ گناہ بخش دینا نہیں ہے. قرآن میں نہ بخشش ہے نہ گناہ کا کوئی ذکر ہے. تمہاری یہ ذنوبکم کیا ہے؟ نادانستہ غلطیاں جو سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ نہ کی ہو، بغیر ارادے کے ہو جائیں. یہ غلطی ہے جو ارادے کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ کی جائے، وہ نہیں. یہاں پر نادانستہ لغزشوں کی بات کی جا رہی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر ارادہ کے، بغیر پلان کے آدمی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے متعلق کہتا ہے کہ جب تم قوانین، اللہ کے قوانین کے اوپر چلو گے، ان کو امپلیمنٹ کرو گے، ریاست کی سطح کے اوپر ایک نظام اسٹیبلش ہو جائے گا، تو پھر اس نظام میں رہتے ہو اگر کوئی نادانستہ غلطی تم سے سرزد ہو جائے گی تو اس کا جو ظاہر ہے اس کا کوئی نقصان تو ہے نا. بے شک وہ چھوٹی غلطی ہے، نقصان تو ہے نا. کہتا ہے کہ وہ اتنا کم ہوگا اور تمہارا جو بہتر عمل ہے اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ اس بڑے عمل کی موجودگی میں تمہارے یہ جو چھوٹی چھوٹی کوئی لغزشیں ہیں، ان کے جو نقصان دہ اثرات ہیں، ان سے تمہیں حفاظت مل جائے گی، چونکہ تم نے اللہ کے قانون کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کر دیا ہوگا. تو یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم اللہ کے قوانین کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کر دیں گے. پھر ہماری چھوٹی چھوٹی لغزشیں جو ہیں وہ اس قانون کی طرف سے جو ملنے والی اتنی بڑی حفاظت ہوگی اس کے سامنے یہ پھر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کریں گی. تو اس لیے ہم ان کے نقصان دہ اثرات سے بچ سکیں گے. تو یہ ہے طریقہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے نقصان دہ اثرات سے بچنے کا، کہ اللہ کے قوانین کو ریاست کی سطح کے اوپر، سوسائٹی کی سطح کے اوپر نافذ کیا جائے تو پھر پروٹیکشن ملے گی. چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے نقصان دہ اثرات سے پھر حفاظت ملے گی. یہ ساری چیز کہنے کے بعد اب قرآن کریم اللہ تعالیٰ اپنا ایٹریبیوٹ بتا رہا ہے، اپنی صفت بتا رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کا قانون حفاظت دینے والا، سمانے نشو نما کرنے والا ہے. غفور الرحیم، یہ دیکھیں یہاں پر غفور ہے، بخشنے والا معنی نہیں، حفاظت دینے والا. وہ حفاظت کیسے ملتی ہے؟ جب ہم اس کے قانون کو نافذ کریں گے، سمجھیں گے، امپلیمنٹ کریں گے ریاست کی سطح کے اوپر، پھر اللہ غفور ہے، یعنی اپنے قانون کی روح سے ہمیں حفاظت دینے والا ہے. تو اس قانون کو تو ہم نے نافذ کرنا ہے. اللہ نے زبردستی بالجبر نافذ نہیں کرنا کہ ہم نافذ نہ کرنا چاہے تو وہ ضرور ہماری زندگی میں قانون کو کائنات کے اندر اس کا قانون نافذ ہے. اسی کی روح سے نباتات اگ رہی ہیں، اسی کی روح سے سورج چاند ستارے اپنا فنکشن پرفارم کر رہے ہیں، اس میں تو بالکل کمی پیشی نہیں ہو سکتی. انسانوں کے پاس ارادہ اور اختیار ہے، تو اس لیے انسانوں نے خود نافذ کرنا ہے اپنی بہتری اور فلاح کے لیے. تو جب وہ نافذ کریں گے تو پھر وہ جو قانون ہے اس کی روح سے انہیں پروٹیکشن ملے گی، حفاظت ملے گی. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ واللہ غفور، کہ اللہ کا قانون حفاظت دینے والا ہے، اور رحیم نشو نما کرنے والا ہے. اسی سے رحم ہے جس کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے، اسی سے رحمان ہے، اسی سے رحیم ہے، سمانے نشو نما دینے والا، سمانے زندگی پرووائڈ کرنے والا. تو یہ اس کے معنی رحیم کے یہ معنی ہوتے ہیں. تو یہاں پر دونوں چیزوں ملیں گی، ایک تو حفاظت ملے گی اور دوسری کیا ہے؟ ہمیں سمانے زندگی، سمانے نشو نما بھی ملے گا. کس کی روح سے؟ اللہ کے غفور ہونے کی روح سے
اور اللہ کے رحیم ہونے کی روح سے۔ تو ہم نے یہ بھی اس آیت کے اندر جانا کہ غفور کے کیا میننگ ہے، رحیم کے کیا میننگ ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کو آپ سمجھا کریں، اور اس کا اصول کیا ہے، ثم تتفکر، کہ غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اس کو سمجھیں گے تو قرآن کریم کے جتنے بھی معنی ہیں وہ انسان کے دل و دماغ میں اترتے چلے جائیں گے، اس کے سیرت کا، کریکٹر کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ شکریہ۔